بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 182 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 230۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس کو طلاق دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اس کے لیے حلال نہ ہوگی، من بعد، اس کے بعد، حَتَّى تَنكِحَ، یہاں تک کہ نکاح کر لے، زوجن غیرہ، کسی دوسرے شوہر سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے طلاق دے دی تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ ان يتراجعا، پھر آپس میں رجوع ہو جائیں، ان ظنا، اگر ان دونوں کو اس بات کا گمان ہو کہ ان يقيما، کہ وہ قائم رکھیں گے حدود اللہ، اللہ کے حدود، وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہی اللہ کی حد بندیاں، يبينها، جس کو وہ بیان کرتا ہے، لقوم يعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، پھر اگر اس کو طلاق دے دی تو اس کے لیے اس کے بعد حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ اس شوہر کے بعد کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ اگر اس نے طلاق دے دی تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ پھر آپس میں رجوع ہو جائیں، اگر دونوں کو اس بات کا گمان ہو کہ اللہ کے حدود قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، وہ انہیں بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے تو وہ مطلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ دوسری بات، ہاں اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں۔ تیسری بات، بشرطے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کے حدود قائم رکھیں گے۔ چوتھی بات، یہ سب اللہ کے حدود ہیں جو ان لوگوں کو واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ بزرگان محترم، طلاق کے سلسلے میں اس آیت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ طلاق بائن کے بعد اگر میاں بیوی دونوں چاہیں تو دوبارہ سرینوں نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر طلاق بائن کے بعد عدت گزر جانے سے پہلے ہی تیسری طلاق بھی دے دی تو اب یہ طلاق بائن طلاق مغلظہ ہو جائے گی، اور طلاق مغلظہ کا حکم یہ ہے کہ اب وہ دونوں آپسی رضامندی سے بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ طلاق بائن اور طلاق مغلظہ دونوں کے درمیان فرق کو سمجھ جائیے کہ طلاق بائن جب واقع ہو جاتی ہے تو اب دونوں آپسی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن طلاق مغلظہ میں دونوں دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اب ان دونوں کے دوبارہ آپس میں نکاح ہونے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہو، پھر وہ دوسرا مرد اس سے جمع کرے، پھر طلاق دے، یا یہ کہ یہ دوسرا مرد وفات پا جائے اور پھر اس کی عدت گزر جائے، تو ایسی صورت میں اب یہ دونوں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق سے متعلق حدود مقرر کیے ہیں جن پر عمل کرنا ہر اس شخص پر ضروری ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا۔ یہ بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی اس قسم کے مسائل طلاق وغیرہ سے پیش آ جائیں تو کسی قاضی کے پاس جائیں جو شرعی قاضی ہوں، دارالقضاء کی توجہ ہوں، اور خود سے کوئی فیصلہ نہ کریں بلکہ قاضی سے فیصلہ کریں یا دارالفتاء سے فتویٰ لیں۔ یہی ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔